رات کا اندھیرا، کمرے میں مکمل خاموشی، اور آپ کی دنیا سمٹ کر صرف ایک 6 انچ کی سکرین پر آ چکی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی اصول نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اس دنیا میں کوئی پابندی نہیں۔ وہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی تنہائی ہے، اور صرف ایک کلک کی دوری آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی کائنات ہے جو سب کچھ بھلا دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو ہم چند منٹ کی لذت لیتے ہیں، اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ یہ جو آپ کو ڈیجیٹل جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کتنی ہولناک جہنم ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سے چھپتی نہیں ہے، مگر ہم اس حقیقت کا جو ہے سامنا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ پورن ویب سائٹ کے اوپر ہر ماہ 13 بلین جو ہے وزٹر آتے ہیں۔ ہر ایک سیکنڈ میں دنیا بھر میں 28,000 لوگ جو ہیں وہ پورن ویب سائٹس دیکھ رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے دوستو کہ ہر سیکنڈ بعد اس انڈسٹری کے اوپر 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے دوستو، یہ ہماری بے حسی کا نوحہ ہے۔ یہ ان لاکھوں کروڑوں زندگیوں کی خاموش چیخیں ہیں جو اس ڈیجیٹل دلدل میں پھنس چکی ہیں۔ ہمارے لیے صرف یہ چند ویب سائٹس ہیں یا چند کلپس ہی ہیں جس سے ہم اپنی نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان 5 سیکنڈ کے بٹن کے پیچھے کتنی بڑی دنیا چھپی ہے، اور اس بٹن کے پیچھے کتنی ہی زندگیاں ہیں جو تباہ ہو رہی ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، اور نہ ہی آج ہم اخلاقیات کا درس دیں گے۔ آج ہم صرف اور صرف حقائق پر بات کریں گے۔ آج ہم اس پوری سلطنت کا، اس پوری انڈسٹری کا جو ہے پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ہم اس چمکتی اور رنگین دنیا کے پیچھے چھپے سیاہ، بے رحم اور تاریک رازوں کا پردہ اٹھائیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ انڈسٹری کیا ہے، یہ کیسے بنی، اور اس میں کام کرنے والے لوگ کون ہیں، اور سب سے اہم بات یہ آپ کے دماغ، آپ کے رشتوں اور آپ کی روح کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس سفر پر چلیے، ایک ایسے سفر پر جو آپ کی روح کو بے چین کر دے گا، جو آپ کے دل کو جو ہے، آپ کے دماغ کو جو ہے جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، لیکن امید ہے کہ یہ آپ کو ایک نئی سوچ دے گا، ایک نئے زاویے سے سوچنے کا موقع دے گا۔ اس کہانی کو دوستو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، تب جب انٹرنیٹ کا لفظ جو ہے وہ عام نہیں تھا، جو آج کل کے دور میں عام ہے۔ جب تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے VCR ہوتے تھے، پھر سینما ہوتے تھے، لوگ وہاں جا کر جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم اڈلٹ کی بات کریں تو ان کے لیے تب میگزین ہوتے تھے جن کو خرید کر وہ پڑھتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے لیے بھی اس طرح کی فلمیں بننے لگی جس میں وہ DVD اور VCR وغیرہ پہ وہ فلمیں لگا کر دیکھتے تھے۔ اس وقت کے دور میں ایک ویوڈ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ایک ایسی مارکیٹ تھی جو یہ فلمیں بناتی تھی، اور اس مارکیٹ کا جو ہے پوری دنیا پہ جو کنٹرول تھا، تب کے دور میں $100 ملین سے بھی زیادہ کا کنٹرول تھا، اور وہ سالانہ کنٹرول تھا، اور یہ تب کے دور کی بہت بڑی رقم تھی جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن پھر ٹیکنالوجی نے ایک نیا دور دیکھا۔ 2000 پہ انٹرنیٹ جو ہے گھروں میں عام ہونے لگا، گھروں میں اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہونے لگا۔ رفتار سست تھی، ڈیٹا مہنگا تھا، لیکن ایک انقلاب کی دستک جو تھی وہ گھروں میں آنا شروع ہو چکی تھی۔ اسی دوران 2004 میں 4 دوستوں نے، میٹ گیزر، اسٹیفن میونوس، فیرس ایٹیون اور اسیم یوسف، انٹرنیٹ پر پیسہ کمانے کے لیے نئے طریقے تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر جو ہے ویب سائٹس بنائیں، اور انہی موضوعات میں 18+ کنٹینٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے اس طرح کی بھی ویب سائٹ بنائی تاکہ بالغ لوگ جو ہیں وہ بھی ان ویب سائٹ پہ جا کر وزٹ کر سکیں۔ انہوں نے مارکیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی پے ٹو واچ، ایک ایسی مارکیٹ بنائی جس میں آپ پیسے دے کر جو ہیں اپنی پسند کی چیزیں دیکھتے تھے، یعنی یہ طریقہ کار جو تھا وہ پرانا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ٹیوب سائٹس کے نام سے ویب سائٹس بنائی جس میں وہ اس طرح کا مواد دیتے تھے، اور یہ اس طرح کام کرتا تھا جس میں آپ فری دکھاتے تھے، جیسے یوٹیوب جو ہے اسی کی طرح انہوں نے یہ ویب سائٹ بھی بنائی۔ اب جبکہ دوستو یوٹیوب جو ہے 2005 میں آیا تھا، اور اس نے ویڈیو کی جو ہے ایک انڈسٹری کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب انہوں نے بھی پھر یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم پورن انڈسٹری کو جو ہے اس کو بھی اسی طرز پر جو ہے لے کر چلیں۔ اب مفت کا لفظ تو ویسے ہی جادوئی ہے، تو جب انہوں نے اس طرح کی ویب سائٹ بنائی
تو وہاں پر ٹریفک کا جو ہے سیلاب آنا شروع ہو چکا تھا، لوگ دھڑا دھڑ جو ہے ان کی ویب سائٹس پہ آنا شروع ہو چکے تھے۔ اب ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو سب سے بڑی پیش رفت تھی ان کے لیے، وہ یہ تھی کہ وہ جو ہے کاپی رائٹ کا ایشو آتا تھا، کیونکہ وہ کسی کا چوری کر کے جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ مواد لگاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان چاروں کو کئی مقدمات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، کئی نوٹسز ان کو جو ہے موصول ہوئے۔ اس مسئلے کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ کیوں ہم دوسروں کا مواد جو ہے چوری کر کے اپنی ویب سائٹس پہ لگائیں، کیوں نہ ہم خود اپنا مواد خود بنائیں۔ اور اسی سوچ نے جنم دیا بریزرز کو۔ یہ ایک ہالی ووڈ کی طرح ایک مارکیٹ، ایک پروڈکشن ہاؤس تھا، لیکن یہ پون ویب سائٹس جو ہیں ان کے لیے کام کرتی تھی اور پون فلمیں جو ہیں وہ بناتی تھی۔ اب ان کے لیے اصلی اور اپنا خود کا بنایا ہوا مواد تھا، ویڈیوز تھی، جن کو وہ اپلوڈ کر کے اپنی فری کی جو ہے ٹیوب سائٹس پر اپلوڈ کر کے اشتہارات کے ذریعے جو ہے پیسہ کماتے تھے۔ اور یہ ان کے لیے ایک ایسا کاروباری ماڈل تھا جسے کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا تھا۔ 2007 تک ان کی جو ٹیوب سائٹس تھی وہ پوری دنیا میں چھا چکی تھی۔ اسی سال میٹ کیزر نے جو ہے محض $3,000 میں ایک ڈومین خریدی جس کا نام تھا پورن ہب۔ اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا اس کمپنی کے لیے کہ جس نے پوری دنیا میں اس کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ پورن ہب ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے فری پورن ویب سائٹ جو ہے ان میں مواد دکھانے والی دنیا کے پہلے نمبر پر، اور جنگل کی آگ کی طرح جو ہے یہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی۔ اب ان چاروں دوستوں کا جو کاروبار تھا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نام کو چھپائے رکھا تاکہ وہ قانونی اور عوامی جو ہے مسائل کا سامنا نہ کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک ویب سائٹ بنائی جس کا نام سیکیورٹی رکھا، اور اس اپنی تمام ویب سائٹ کو، جیسے پورن ہب، اس کے بعد بریزرز اور دیگر ٹیوب سائٹس جو تھیں، جہاں پہ یہ اپنا پون والا جو مواد تھا وہ اپلوڈ کرتے تھے، ان تمام کمپنیوں کو جو ہے اسی کمپنی کے نیچے رکھا، اسی کمپنی کے نیچے اکٹھا کیا۔ کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب 2010 میں ان چاروں دوستوں کے اندرونی اختلافات شروع ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے کمپنی کو بیچنے کا فیصلہ کیا، اور خریدار ایک ایسا شخص تھا جس کا نام آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ بہت کم لوگ جو ہیں اس کے نام کو جانتے ہیں۔ فیبین تھیلمن جو تھا وہ ایک جرمن تھا جس نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جس میں جو ویب سائٹس پر کلکس آتے تھے ان کو ٹریک کرتا تھا۔ اس سافٹ ویئر سے اس نے کروڑوں ڈالر کمائے، اور یہ ایک بہترین اور دماغی شخص ایسا تھا جو اپنے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے انہی پیسوں سے جو ہے پورن ویب سائٹس کی جو ہے ڈیجیٹل رائٹس خریدے۔ پھر اس نے ایک پلے بوائے کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی، اور اسی دوران اس نے مین وائز جو ہیں یہ ساری کمپنیوں کو خرید لیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے پورن ہب اور بریزر جیسی جو سونے کے انڈا دینے والی ایک کمپنی تھی ان کو بھی اپنی ملکیت میں لے لیا۔ فیبین جو تھا وہ صرف ایک انجینئر نہیں تھا، بلکہ وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ گوگل پہ اپنی جو ویب سائٹس تھی ان کو پہلے رینک پہ، پہلے نمبر پہ کیسے لے کر آنا ہے۔ وہ SEO کی ہر چیز کو جو ہے جانتا تھا۔ جیسے ہی پورن ہب اور دوسری ویب سائٹ اس کی ملکیت میں آئی، انہوں نے اس کی SEO کو بہترین کیا، اور پھر وہ دنیا میں جو ہے گوگل پر سب سے پہلے شو ہونے والی ویب سائٹس میں شمار ہوا ان کا۔ اب فیبین کو جو ہے اپنے بڑھتے ہوئے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تھی، اور دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کو فنڈ دینے والی کون لوگ تھے، کن لوگوں نے جو ہے اس کو فنڈ دیا، اور کون سی ایسی کمپنیاں تھیں جنہوں نے اس کو فنڈ دیا۔ اس نے $50 ملین کا فنڈ اکٹھا کیا، لوگوں سے فنڈ لیا، اور اس کو فنڈ دینے والے JP مورگن تھے اور کارنیل یونیورسٹی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے معتبر، سب سے بڑے بینک یعنی JP مورگن، اور دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی یعنی کہ کارنیل یونیورسٹی جو ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی اس گھنونی اور گھٹیا ترین انڈسٹری میں پیسہ لگا رہے تھے۔ پھر 2012 میں فیبین نے ایک ایسا کام کیا، اس نے تمام کمپنیوں کو جو ہے اس کے رائٹس کو خرید لیا، ان تمام کمپنیوں کو جہاں پہ اس طرح کا مواد جو ہے اپلوڈ ہوتا تھا سب کو خرید لیا، اور اس نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنائی جس کا نام اس نے مائنڈ گیک رکھا۔ اب دنیا پر جتنا بھی مواد ہے، پورن انڈسٹری کا مواد جتنا بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اور جتنا بھی آگے ہوگا، 80% جو ہے اس کے رائٹس جو ہیں وہ اسی مائنڈ گیک کمپنی کے پاس ہی ہیں۔ پورن ہب، بریز، ریڈ ٹیوب اور
ٹیکسی، اس طرح کے جتنے بھی جو ویب سائٹس ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ سب اسی کے انڈر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دنیا کی بہت بڑی جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی اسی مائنڈ گیک کمپنی کے انڈر ہی آتی ہیں۔ اور آپ کو دوستو جان کر حیرانگی ہوگی کہ مائنڈ گیک جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے کسی پورن انڈسٹری کے نام پر شو نہیں کرواتا۔ اگر آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں گے تو یہ آپ کو شو کروائے گا کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے بندے ہیں اور ہم جو ہیں سروسز دیتے ہیں، اور وہ اپنی شناخت کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی شخص ہے جو اس سلطنت کا اکیلا بادشاہ ہے، اور وہ اپنی شناخت کو چھپائے رکھتا ہے۔ 2013 میں ٹیکس چوری کے الزامات میں جو ہے فیبوین نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور اس کمپنی کو بیچ ڈالا، لیکن آج کل کے دور میں یہ کمپنی جس کے پاس بھی ہے اس کا نام ابھی بھی جو ہے راز میں ہے۔ آج تک نہیں پتہ چلا کہ آخر کون ہے اس کمپنی کا اصل مالک، اور یہ ایک ایسی کمپنی بن چکی ہے جو ہماری مجبوریوں سے کروڑوں اربوں ڈالر کما چکی ہے اور کما رہی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کمپنی کا اصل مالک کون ہے۔ اب تک کی بات سے آپ لوگوں کو دوستوں کافی کچھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی کے اس حصے میں جو ہمیں اس طرف اشارہ کرواتی ہے کہ ہم جو اپنی 5 منٹ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور اپنی ذہنی اور جذباتی جو ہے کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہم اصل میں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی ہی انسانی زندگیوں کو جو ہے کچلا جاتا ہے۔ ہمیں جو فائنل رزلٹ نظر آتے ہیں وہ ایک ہائی فائی کوالٹی کی ویڈیو ہوتی ہے جس میں ایک بہترین طریقے سے آپ کو منظرنامے دکھائے جاتے ہیں، اور اس انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ دنیا کے غلیظ ترین، غیر انسانی اور دنیا میں سب سے زیادہ استحصال ہونے والے لوگ ہیں۔ 2024 میں اس انڈسٹری کے لیے سب سے بھیانک ناک سال آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس انڈسٹری میں جو تھا بہت ساری جو ہیروئن تھی جو اپنا کام کرتی تھی، ان میں وہ مردہ حالت میں جو ہے اپنے اپنے گھروں میں پائی گئیں۔ کاگنی لینڈ کارڈن کی عمر ابھی 36 سال تھی، جنہوں نے کر لی۔ وہ شدید ڈپریشن اور ذہنی مسائل کا شکار تھیں۔ اب اسی طرح 43 سالہ جیسی جینز جو تھی وہ بھی مردہ حالت میں اپنے گھر میں پائی گئیں، اور ان کی موت کی جو وجہ بتائی گئی وہ ہائی ڈپریشن تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ دوستو یہ صرف چند نام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، فہرست جو ہے اس کی بہت لمبی ہے جو بتانے میں بھی نہیں آ سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کس قسم کے استحصال اور تشدد کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی استحصال ہے، جسمانی ٹارچر ہے؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ بھیانک ناک جو ہے ان کی زندگیوں کے ساتھ ہوتا ہے عمل۔ اس انڈسٹری کے سابق ٹاپ اداکارہ لانا روڈز جو ہے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، انہوں نے رو رو کر بتایا کہ وہ کیسے جو ہے اس کاموں کے لیے مجبور کی گئی، جبکہ وہ اس طرح کے کاموں کو جو ہے کرنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ان کی حدودوں کو پامال کیا جاتا تھا، انہیں جو ہے ذہنی طور پر تشدد کیا جاتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ صرف میرا تجربہ جو ہے وہی ذلت آمیز نہیں ہے، بلکہ اس انڈسٹری میں ہر کام کرنے والی لڑکی جو ہے اس کا یہی حال ہے، اس کی یہی کہانی ہے۔ جو کچھ ہم اس فلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ صرف اداکاری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسی اداکاری ہوتی ہے جس میں اداکاروں کو اپنی روح تک ماننی پڑتی ہے۔ بہت سی اداکارائیں یا اداکار جو ہیں وہ سین سے پہلے نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیں اور اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں، اور یہی نشہ جو ہے بالآخر ان کی ایک دن جان لے ہی لیتا ہے۔ اب دوستو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ انڈسٹری اتنی بھیانک ناک ہے تو پھر کیوں ہر سال جو ہے اس میں لڑکے اور لڑکیاں ہر سال کیوں اس میں آتے ہیں، کیوں اس میں حصہ لیتے ہیں؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں دوستو، لیکن سب سے بڑا جواب جو ہے وہ ہے پیسہ۔ یہ انڈسٹری جو ہے آپ کو بہت کم وقت میں جو ہے بہت زیادہ پیسہ دیتی ہے۔ ایک غریب گھرانے کے جو نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ بہت شارٹ کٹ ہے پیسہ کمانے کا۔ دوسرا ہے شہرت کا لالچ، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں دھکیلے جاتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ انہیں دھوکہ دے کر، انہیں بلیک میل کر کے اور انہیں ٹارچر کر کے جو ہے انہیں ایسا عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس دلدل میں جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے گرلز نامی ویب سائٹس ہے۔ گرلز ڈو نامی ایک ویب سائٹ ہے۔ اس گرل ڈو پورن کے مالکان جو تھے مائیکل پریٹ اور میتھیو وولف، وہ انٹرنیٹ پر کپڑوں اور ماڈلنگ کے جو ہے اشتہارات چلاتے تھے۔ پورے امریکہ سے جو ہے ان کا لوگ اشتہارات دیکھ کے لڑکیاں اور لڑکے آتے تھے،
اور جب وہ آتے تھے تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو پرائیویٹ ہی رکھا جائے گا، یہ کسی کو نہیں دکھایا جائے گا، یہ صرف اور صرف ہم شوٹ کر رہے ہیں۔ ان سے زبردستی جو ہے ان معاہدوں پر دستخط کروائے جاتے تھے اور پھر انہیں جو ہے اسی انڈسٹری میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ پھر ان دونوں مالکان کے خلاف جب کارروائی ہوئی تو ان دونوں کو 14 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ ان سب میں جو ہے پورن ہب جیسی بڑی ویب سائٹس کا کیا کردار ہے؟ ان پر سب سے زیادہ سنگین الزام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جان بوجھ کر اپنی ویب سائٹس پر ایسے مواد کو جگہ دیتے ہیں جس میں جنسی زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی اور رضاکارانہ طور پر، مطلب کہ اپنی خوشی کے طور پر جو کام کیا جاتا ہے اس کو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں۔ 2020 میں نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل جاری کیا جس کا نام رکھا دی چلڈرن پورن ہب، اور یہ ایک ایسا ٹائٹل تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے ہل کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے دعوت کی ہے کہ اس میں جو ہے زبردستی بچوں اور بچیوں کو دکھایا جاتا تھا، بعد میں ان کی فلم سازی کی جاتی تھی اور پھر جو ہے ان کو اسی طرح ویب سائٹس پر اپلوڈ کیا جاتا تھا۔ اس سکینڈل کے بعد جو ہے ویزا اور ماسٹر کارڈ والوں نے اپنی جو سروسز تھی وہ ان ویب سائٹس پر بند کر دی تھی، اور پھر اسی دباؤ میں آ کر پورن ہب نے جو ہے اس پر ایکشن لیا اور سختی کی اور ان تمام ویڈیوز کو جو ہے ہٹا دیا، اور آئندہ اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے سختی کے ساتھ ایسی پالیسیز کو بنایا جائے گا جس میں اس طرح کا مواد نہیں آئے گا جو بچوں کے لیے ہو یا بچوں کا مواد ہو۔ لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے۔ ہر سال 40 لاکھ سے بھی زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، چند سو ملازمین ہیں ان کے پاس، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان 40 لاکھ ویڈیوز کا معائنہ کریں اور پھر اس کو جو ہے اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کریں؟ وہ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو ماڈل ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپلوڈنگ اپنے ویب سائٹس پر چاہتے ہیں، چاہے وہ پھر قانونی ہو یا غیر قانونی ہو۔ اب تک ہم نے اس انڈسٹری کے متعلق تمام باتیں کی، اب ہم کہانی کا رخ اس طرف لے کر جاتے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور آپ کے ارد گرد والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کہانی میں شامل ہیں۔ اب یہ انڈسٹری جو ہے یہ صرف اور صرف جو اداکارائیں ہیں یا اداکار ہیں ان کا ہی استحصال نہیں کرتی، بلکہ یہ جو ان کا ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کے بھی ذہنی طور پر جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو دھیرے دھیرے آپ کی ذہن، آپ کی سوچ اور آپ کے جسم کو کھاتا جائے گا۔ آج پاکستان میں اسمارٹ فون اور سستا انٹرنیٹ ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 11 سے 13 سال کے بچے جو ہیں پہلی بار پورن ویب سائٹس دیکھتے ہیں، پورن جو ہے ان مواد کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عمر ہے جس میں ان کا دماغ ابھی بن رہا ہوتا ہے، جب ان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عمر ہے جس میں ابھی وہ خود معصوم ہے، جب ان کو خود فیصلے کرنے نہیں آتے، چیزوں کا نہیں علم ہوتا، نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کیا چیز ان کے لیے ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ وقت سے پہلے اس طرح کا مواد دیکھنا کسی بھی ایٹم بم کے خطرے سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ آئیے اسے سائنس کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، ایک خاص عمر تک آپ کے اندر جو ہے جذباتی اور سیکشولی جو نشوونما ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اب جنسیت، محبت اور جذبات کے تناظر میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ایک نوجوان بچہ یا بچی اس عمل کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جنسیت جو ہے وہ اس طرح کا فعل ہے کہ یہ کام ہم نے صرف اپنے مزے کے لیے لینا ہے، یہ کام جو ہے ہم نے اپنے مزے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک ایسا عمل بن چکا ہوتا ہے جو حیوانی عمل ہے۔ ان کے نزدیک عورتوں کو، رشتوں کو اور دنیا کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کو ایک ایسے نظریے سے دیکھتا ہے جیسے اس نے ان ویب سائٹس پر وزٹ کرنے سے پہلے سوچتا تھا، دیکھتا تھا۔ اب وہ اس طرح سے نہیں دیکھتا۔ دوستو، ٹیکنالوجی جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کو بنا بھی سکتی ہے، یہ ہماری زندگیوں کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کے مواد کو نہ دیکھیں، اور جتنی کوشش ہو سکے اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تاکہ وہ کیا دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر اور کیا چیزیں ریسرچ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ان کی ہسٹری کو بھی دیکھا جائے، تاکہ ان کو کے اوپر جب آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو پھر وہ اس طرح کی ویب سائٹس کو کھولنے سے 100 بار پہلے سوچیں گے، اور ان کو جتنا ہو سکے بچایا جائے اور انٹرنیٹ کا جو صحیح استعمال ہے اس کی طرف لے کر آیا جائے،
تاکہ وہ اپنے آنے والے کل کو جو ہے وہ بہتر بنا سکے، اپنے آنے والی زندگی کے وہ فیصلے کر سکے جو انہیں واقعی ہی کرنا چاہیے، اور اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے آنے والے کل کو بہترین مستقبل اور پاکستان کے لیے ایک خاص اور بہترین کام کر سکیں۔